کرے آپ سے نسبت والے، ناز کیوں کہ نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کتنی بار اس چک میں حاضری ہو رہی ہے، لیکن آج اس معاملے میں ہمارے سامنے دو خوشیاں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بھی پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس بات کو سمجھیں۔ ایک تو ہمارے یہ فدائیان ختم نبوت 66 جیری کے ہمارے ان نوجوانوں کا، ان ساتھیوں کا جو آج تک جو کردار رہا ہے، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے خدمات سر انجام دیں، آج اس کا اللہ نے صلہ دیا کہ وہ قادیانیوں کا جو رقبہ تھا شیزان والوں کا، جس کی بنیاد پر جہاں پہ قادیانیت بڑا سر اٹھا رہی تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ملکیت سے نکل کر مسلمانوں کی ملکیت میں آنا شروع ہو گیا اور ان کے منحوس اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر جو آج دوسری خوشی کا موقع ہے، تو ختم نبوت کا کام کرنے والا کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف سے انعام سے محروم نہیں رہتا۔ یہ ذہن میں نہ رکھے کسی کو انعام بر وقت نظر نہیں آتا، وہ سمجھے کہ شاید میں محروم ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے سے ختم نبوت کے کام کرنے والے کو نواز کر بڑوں کو درس دیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا میرے انعام کی جھلک دیکھ لو، اس سے زیادہ کام کرنے والوں کا انعام کیا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہ بھائی علی مختار صاحب گجر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ ان کا میں صرف ان کو دامت برکاتہم بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ عالم میں ان کو عزت دے رہا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ان کی ختم نبوت کے معاملے میں قربانی، جب یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو یہ غریب آدمی زیادہ زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ نعرے لگا لیں، انہوں نے ختم نبوت پہ نعرے لگائے، بہت زیادہ یہاں پہ کام کیا، ختم نبوت کا لکھا، پوسٹر، جو ان سے ہو سکا انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا، غریب گھرانے سے تعلق سارا کچھ۔ تو یہاں کے جو وہ لوگ جو تھے قادیانی تھے، جن کا یہ رقبہ تھا، ان کی ایما پر یا کسی اور کے اشاروں پر ان کو پولیس کے ذریعے جعلی طور پہ گرفتار کروایا گیا، اوپر چرس کا اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا کر۔ تو اب ان کی عمر دیکھیں اور الزام کی نوعیت دیکھیں۔ پولیس میں لے جا کر ان کو مارا گیا، ان کے یعنی پولیس میں جو ان کا طریقہ واردات ہے، پولیس والوں نے ان کو زد و کوب کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ یہ بات اگر میں ہمارے اس طبقے کی جو جہاں پر موجود ہیں ان کی نقل کروں تو یہ ہو سکتا ہے یہ اپنے کہہ رہے ہیں، میں ان طبقے کے جو بظاہر ان کے حامی نہیں تھے، ان میں سے ایک دوست میرے پاس آئے آرے والا میں، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب، وہ جو لڑکا پکڑا گیا نا جنید کا بھائی علی، اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کی کہہ رہا کیسے ان کے جنون چڑھا ہوا ہے ان کے اوپر، وہ تو شکایت کے رنگ میں کہہ رہے تھے، کہہ رہے پولیس والا ان کو جوتے مار رہا تھا اور وہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو اور یہ بات کسی یہ سکھ آدمی آپ کے علاقے کا ہے، چونکہ ان سے مجھے اجازت نہیں ہے بھی اس کا نام، میں نے پوچھا نہیں کہ آپ کا نام بتاؤں تو ورنہ میں اس کا نام بھی بتاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے پولیس والے جوتے لگا رہے تھے اور وہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ آج اللہ نے اس کو صلہ دیا، پورے قصبے میں کام سب نے کیا، سب کے انعامات انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ تھوڑی سی اللہ نے جھلک دکھائی، اس لڑکے کو ختم نبوت کے نعرے لگانے، کام کرنے کے جرم میں بہانے کے ساتھ پولیس سے تشدد کروایا گیا۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگانے کے لیے مدینہ بلا لیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ عمرے کا ٹکٹ نکل آنا، یہ بظاہر نکلتے ہیں، پورے ملک میں نکلتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر جلسے والے پروگرام میں رکھتے ہیں، 4-5 ٹکٹ رکھ لیتے ہیں، لیکن ایسے غریب بندے کا صورتحال میں جس کی صرف ختم نبوت کے لیے اس دور میں یہ قربانی ہے کہ اسے صرف پولیس میں تھانے میں لے جا کر مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، اور اس کی عمر دیکھو، صحت کے اعتبار سے میرے خیال 2 جوتے کھانے کے بھی قابل نہیں، اتنے مارا گیا، اور پھر کہہ رہا کہ تم اور مارو، ختم نبوت کی خاطر میں اس سے بھی زیادہ کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ نے عزت دی، آج اس کا صلہ ہے۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا، چونکہ میں بھی ابھی اسی سفر پہ آج گھر سے سامان لے کر نکلا ہوں، میرا 4-5 ملکوں کے بعد وہاں پہ میں نے پہنچ جانا ہے 15 رمضان المبارک کو حرم شریف میں۔ میں بھی سارے چک اور قصبے والوں کے لیے دعا کروں گا، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ بھی جا کر روضہ رسول پہ سب کا سلام عرض کرے، نام لے لے کر عرض کرے، اور جا کر کہے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو جو مار پڑی تھی مجھے تو اس کا صلہ مل گیا، کیونکہ
کہ لوگ کہتے ہیں نا حجر اسود پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے اب کیا کیا مانگے، لیکن گنبد خضرا پر جب نظر پڑ جاتی ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے پیچھے مانگنے کو رہ کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا گھر دیکھ لیا تو پیچھے رہنے کو تو کچھ بھی نہیں رہ گیا دیکھنے کو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے گھر کی حاضری۔ میں ان کے والدین کو، سارے ان کے عزیز و اقارب اور تمام فدائیان ختم نبوت کو جنہوں نے 66 جیڈی ساہیوال کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کے رقبے کی کاشت سے انکار کیا، ایمانی غیرت کا ثبوت دیا، اللہ نے پہلا انعام دکھا دیا ہے، غریب بندے کو اپنے گھر بلا لیا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے جن جن لوگوں نے اس مسئلے میں ایمانی غیرت اور ختم نبوت کا کام کیا ہے، اللہ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے نبی کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہم ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں، اور سارے مجاہدین کی عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ہم بھائی علی مختار صاحب کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں اب تو یہ سعادت ایسی ہے، وہ کہتے ہیں اس ریٹ پہ تو روزانہ بھی ہم تیار ہیں، اگر روزانہ مار پڑے، روزانہ چمڑی ادھیڑ دی جائے اور پھر ہمیں گنبد خضرا کا سایہ مل جائے تو میرا خیال ہے یہ سودا بہت سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، بہت سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، قربانی کو قبول فرمائے۔ میرا خیال اب تو آپ کی وہ ساری تکلیف بھول گئی ہوگی آپ کو اب تو دل میں غم نہیں رہا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کے در پر جائیں گے، گنبد خضرا پہ نگاہ پڑے گی تو پھر کیا پیچھے رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے ہمارے بھائی علی مختار پر جس طرح کرم کیا، یا اللہ سارے علاقے پر اور سارے مجاہدین ختم نبوت پہ کرم فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو اپنے حبیب کی ختم نبوت کے صدقے یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچے عبداللطیف صاحب اور جتنے ہمارے حاج بشیر صاحب، جتنے ہمارے بزرگ ہیں جو اپنی عمر کے اعتبار سے بھی آرام کے دن تھے لیکن تیرے نبی کی خاطر ہر تکلیف اٹھا رہے ہیں، یا اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ نواز دے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن کے مالی حالات تنگ ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے یہاں پہ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کی تحریک میں حصہ لیا، یا اللہ اب قیامت کی صبح تک نہ ان کو نہ ان کی نسلوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اس کے صدقے ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں علم کو زندہ فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں اپنے نبی کے دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جیسے تو نے علی مختار بھائی کو قبول فرمایا، اے اللہ ایسے ہی ہمارے ان سب بھائیوں کو بھی قبول فرما، ان سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی اسامہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کو اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ عزیز و اقارب فوت ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہم سب کی نیک اور جائز حاجات ہیں ان کو اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما دے۔ اے اللہ جتنی ہماری ضروریات ہے تو بہتر جانتا ہے، ہمارے کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم مالی طور پہ جس اعتبار سے بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ تو بس کرم والا معاملہ فرما دے، اپنے رحم والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ یہ جاننے اس قابل نہیں کہ تیرے نبی کی عزت پہ قربان ہوں، لیکن اللہ تو قبول کر لے۔ اے اللہ جیسی کیسے بھی ہم ہیں تو قبول کر لے۔ یا اللہ جس طرح آج تو علی بھائی کو نوازا، تیری نوازش کے دروازے کھولے، ہم سب کو نواز دے، ہم سب پر اپنی رحمت والی توجہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس کے تمام حاضرین، گھروں میں موجود ہماری ماں بہنوں، سب کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں بس اسی دنیا میں بھی عطا فرما دے، آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس علاقے کو ختم نبوت کا مرکز بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔